رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے جب کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ سے ملاقات کی امید پہ لوگ آتے ہیں، پھر اگر ملاقات کسی وجہ سے نہ ہو پائے تو وہ خفا ہو جاتے ہیں۔ کچھ مدنی پھول عطا فرمائے۔ یہ نوٹ کر لیں، جس کو بھی اعتکاف کا ذہن دیں آپ، ملاقات کا ذہن نہ دیں، پھر بھلے 112 بار ملاقات ہو جائے، ملاقات کا ذہن نہ دیں۔ اس طرح مریض کو نہ لائیں، مریض کو لائیں گے پھر مجھے ڈھونڈتے ہوں گے کہ دم کروانا ہے، اب ہاتھ ملانے کے وعدے 5000 7000 جب جمع ہو جائیں معتکفین تو میں ہاتھ کیسے ملاؤں گا؟ اب اس کو الگ سے ٹائم دے کر اس کی رودات کیسے سنوں گا؟ اس کو دم کے لیے کہاں سے میں ٹائم نکالوں گا؟ کیسے کروں گا؟ پھر حفاظتی امور کے الگ مسائل ہیں، یہ بھی مجبوری ہے۔ کوئی بھی عقل مند مجھے یہ نہیں کہے گا کہ مطلب یہ کہ آپ حفاظتی امور کی پرواہ نہیں کرو، ہم سے ملو۔ عقل مند نہیں کہے گا، دیوانے تو کہیں گے لیکن سمجھدار آدمی نہیں کہے گا۔ تو اس لیے مہربانی کر کے مریضوں کو نہیں لانا ہے۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مسجد میں آنا جائز ہی نہیں ہوتا، اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ میں نے دیکھے کینسر کے مریض، کھانا بیچارہ کھا نہیں سکتا۔ اب ایسا مریض جو ہے یہ اعتکاف میں اس کو بیچارے کو لے آتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھا ہے، یہ تھال میں بیٹھا ہے، اسی طرح بھی ترکیب میں میرے تھال میں بٹھا دیا اس کو، جیسے تجربے کی باتیں کر رہا ہوں۔ اب وہ کھا نہیں رہتے کہ وہ کینسر کا مریض ہے۔ اچھا، جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں ان کو بھوک کیسی لگتی ہے افطار میں؟ اب آپ بتائیے کہ وہ سب کی شکلیں بیچارہ دیکھ رہا ہے، کینسر کا مریض حسرت سے دیکھ رہا ہے، اب یہ میں کیسے کھاؤں گا، یہ کیسے کھائے گا؟ اس کو کینسر کا مرض بیچارے کو ہو گیا، اللہ رحم کرے۔ ان سب کا کوئی قصور تو نہیں کہ یہ بھی اب کھانا پینا ترک کر دیں اس کی مطلب حمایت میں یا اس کے غم میں۔ حکم شریعت یہ تو نہیں ہے نا، کیا کرے؟ اس طرح جس حلقے میں جو ہے یہ 30 دن یا 20 دن یا 10 دن، جس حلقے میں اس حلقے والوں کا تو بیڑا پار ہے نا، سحری اور افطاری میں یہ بیٹھے گا، یہ کھائے گا کیا؟ اور یہ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر بیچارے کیسا کڑتے رہیں گے، جل جلاتے رہیں گے۔ تو شریعت میں ایسے مریض کو بھی، چاہے بدبو نہیں آتی، مگر ایسے مریض کو بھی مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا عبادت میں وہ جو بیچارہ پریشان ہو، جی متلائے لوگوں کا، بھلے بدبو نہیں آتی، جی متلانا نہیں چاہیے، جھن نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، فالج والے لے آتے ہیں، آدھا اس کا بیچارے کا بدن بیکار ہے، رال بہ رہی ہے، وہ منہ صاف نہیں کر سکتا، بدبو کے بھپکے اڑ رہے ہیں، لے آتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا یا فیضان مدینہ۔ تو یہ بھائی اس مریض کا اسپتال دوسرا ہے، فیضان مدینہ نہیں ہے۔ دعا کروانی ہے تو فیضان مدینہ کے باہر بھی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے گھر پہ ہو بستر پہ تب بھی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ یہ شرط تو نہیں ہے نا کہ فیضان مدینہ میں آئے گا تو اس کو دعا قبول کی جائے گی اس کے لیے، بلکہ غیبت میں دعا زیادہ قبول ہے، پتہ ہی نہ چلے کہ دعا ہوئی آپ کے لیے۔ کیا بات ہے، ہم کو تسلی نہیں ہوتی نا، مشکل ہی ہے۔ تو مریضوں کو نہیں لانا آپ نے، بچوں کو نہیں لانا، بچوں کو اٹھا لاتے ہیں۔ ایک تو بچہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا حلقوں میں،
ارے اس کو سمجھ تو پڑے گی نہیں، تو بولے ابو چلو، اب ابو اس کو کہاں لے جائیں گے؟ پھر رشتہ داروں کے گھر آنا جانا۔ اسی طرح پھر یہ بچوں کو لاتے ہیں نا، پھر وہ میرے لیے مسائل کرتے ہیں، پرچیاں بیچتے ہیں، سفارشیں بیچتے ہیں، اس سے ملاقات کرو۔ ارے یار اب میں آپ بتائیے کیا کروں؟ پھر یہ بچے پیشاب کرتے ہوں گے، کیا نہیں کرتے ہوں گے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ لے آتے ہیں۔ فیضان رمضان صفحہ نمبر 387، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینا صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں اور خرید و فروخت اور جھگڑے اور آواز بلند کرنے اور حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ یہ ابن ماجہ جلد اول صفحہ 415 حدیث نمبر 750 آپ کو سنائی۔ اب رد المختار جو کہ فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہے، کوئی بھی حنفی مفتی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کا محتاج نہ ہو، اس کتاب کا، رد المختار کا۔ اس کا جزئیہ لکھا ہے، ایسا بچہ جس سے نجاست یعنی پیشاب وغیرہ کر دینے کا خطرہ ہو اور پاگل کو مسجد کے اندر لے جانا حرام ہے۔ اگر نجاست کا خطرہ نہ ہو تو مکروہ۔ جو لوگ جوتیاں مسجد کے اندر لے جاتے ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر نجاست لگی ہو تو صاف کر لیں، اور جوتا پہنے مسجد میں چلے جانا بے ادبی ہے۔ رد المختار کا جزئیہ یہاں ختم ہوا۔ آگے لکھا ہے فیضان رمضان میں، بچہ یا پاگل یا بے ہوش یا جس پر جن آیا ہو اس کو دم کروانے کے لیے بھی مسجد میں لے جانے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ چھوٹے بچے کو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کر بلکہ پیکنگ کر کے یعنی نیپکن باندھ کر بھی نہیں لا سکتے۔ اگر آپ ایسے بچے کو جس کی ابھی کیفیت بیان ہو چکی مسجد میں لانے کی بھول کر چکے ہیں تو برائے کرم فوراً توبہ کر کے آئندہ نہ لانے کا عہد کیجیے۔ ہاں فنائے مسجد مثلاً امام صاحب کے حجرے میں بچے کو لے جا سکتے ہیں جبکہ مسجد کے اندر سے نہ گزرنا پڑے، تو یہ آصف زدہ کو اعتکاف کرواتے ہیں۔ یہ اچھا، یہ یاد بھی آ گیا دیکھ کر، جس کو جن چڑھے ہوتے ہیں نا ان کو بھی لے آتے ہیں علاج کے لیے، اور یہ جناتی جو ہوتا ہے نا یہ وقتاً فوقتاً ہوتا موتقف ہے، وقتاً فوقتاً یہ جو اپنا جو یہ مجمع لگاتا ہے نا اور جو ہاہو مچاتا ہے اور لوگوں میں جو بھگدڑ پڑتی ہے، یہ بھی ایک حساب کتاب ہوتا ہے اس کا، برا سنگ پارٹ ہوتا ہے۔ ایسے مریض کو لانا مسجد میں جس کو یہ چیزیں ہیں اس کو بھی نہیں لا جاتا۔ ہاں جب یہ نارمل ہے اور ابھی اس کا کوئی دورے کا ٹائم نہیں، اپنے مطمئن ہے، تب تو لانے میں حرج نہیں ہے، لیکن 10 دن یہ یا 1 مہینہ یہاں رہے گا اور دورہ نہیں پڑے گا، ایسا اگر کوئی ہے، ہاں ایسا کوئی جن کا اثر ہے کہ جو اس طرح کے مسائل نہیں ہے لیکن بیچارہ تکلیف میں ہے اور جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہے، اس کے اندر تو لانے میں حرج نہیں ہے، جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اب یہ جو ہاہو مچائے گا اور وہ دھونے گا اور پٹخنیاں کھائے گا اور چیخیں مارے گا، اس سے پورے معتکفین سارے تنگ ہو جائیں گے، سارے نمازی پریشان ہو جائیں گے۔ ایسے کو مسجد میں لانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ اور یہ جناتی والا جو ہوتا ہے جن کا اثر، یہ ہوتا سمجھدار ہے، جب اس کو ہوش آ گیا اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا ہوتا ہے تو اس کو پھر مسجد میں رہنا نہیں چاہیے، چلے جانا چاہیے۔ اس طرح بعض مرگی کے مریض کے بھی دورے اسی طرح کے ہوتے ہیں، اٹھا کر کے نماز پڑھتے پڑھتے گرتے ہیں، جمع ساری صف
परेशान किए हो क्या ये। ऐसे मरीज को भी मस्जिद में, ऐसे मरीज को जिसका इस तरह का या जिस तरह का भी ऐसा दौरा पड़ता है मिर्गी का जिससे नमाजों को तकलीफ होती है, इसको पता है कि एक आध बार तो मुझे पड़ ही जाना है दौरा, इसको भी इजाजत नहीं है। मस्जिद में कोई भी इस तरह की सूरत ना हो, आप बोले मजबूर है, इसकी ये मजबूरी मस्जिद में आने के लिए नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि ये मस्जिद घर पर नमाज पढ़े, मस्जिद ऐसों के लिए नहीं है, ये पुरसुकून तौर पर इबादत करने वालों के लिए बचना चाहिए, ऐसों को लाना भी नहीं चाहिए। इसी तरह का कोई भी मरीज हो तो इसको मेहरबानी करके इत्तिकाफ न करवाएं। आप सवाब समझ कर करवाएं तो गुनाह गार हो जाए, है ना। तो ये बहुत एहतियात की जरूरत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो जो मोतकिफिन आएंगे उनके लिए मदनी फूल थे ना, तो इसमें यह भी है मजीद कि अपना मुंह साफ रखें। वैसे घर में साफ कर लेते हैं, मस्जिद में साफ करना कदरे दुश्वार होता है, तो इसलिए वो मस्जिद में मोतकिफिन के मुंह में बदबू हो जाती है, तादाद है, और ऐसी सूरत में इनको इत्तिकाफ करेंगे तो गुनाहगार होंगे। वे लोगों को भी तकलीफ, फरिश्तों को भी तकलीफ होती बदबू से। गर्मी का मौसम, अगर किसी के पसीने में बदबू है, बाजों के फितरी तौर पर पसीने में ऐसी बदबू होती है कि वो जब मुलाकात करते हैं ना तो जी मजा नहीं आता। मुझे तो तजुर्बा है ना इसका, मिलते हैं ना कि पसीने में इन्हें के गंदी बदबू होती है। ऐसों को मस्जिद का दाखिला जो है ना ये जायज नहीं है इस हालत में जबकि बदबू आ रही है। अब इसको कपड़े बदलने से बदबू चली जाती है, तो कपड़े बदलना लाजिम मस्जिद में आने के लिए। गुस्ल करने से बदबू जाती है, गुस्ल कर ले। बॉडी स्प्रे आते हैं आजकल, इससे अगर बदबू दब जाती है तो ये कर ले। कोई भी सूरत करे कि बदबू मस्जिद में एक सेकंड के लिए भी ना आए, वरना ये चला जाए इत्तिकाफ छोड़ के। इत्तिकाफ की इजाजत नहीं है। ये पहले से आपको सब देखो, फिर नहीं बोलना पता नहीं था, ये पहले से ही इसको सब आपको एक तरकीब बनानी है। कपड़े ऐसे मेले जैसे लोगों को घिन आए, ऐसे मेले मेले कपड़ों में नमाज जायज, मकरूह तंज़ीह है। ऐसे मेले कपड़े कामकाज के कपड़े, लेकिन अगर ऐसे मेले हैं और ऐसा कामकाज है जिससे नमाजियों को तकलीफ हो रही है, अब मस्जिद में दाखिला हराम, अब गुनाहगार है कि मस्जिद नमाजों को तकलीफ हो रही है। कि आपके बराबर में बंदा खड़ा कैसे होगा। अब जैसे मैकेनिक होते हैं या गोश्त फरोश होते हैं या मछली बेचने वाले होते हैं, इनके जो कामकाज के कपड़े होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, बंदा इसके करीब खड़ा रहना गवारा नहीं करेगा। तो इस हालत में इनको मस्जिद में आना जायज नहीं है, गुनाहगार होंगे। बदल के साफ सुथरे होकर बदबू दूर करके इनको आना होगा। ये देखो, ये मुझसे नाराज हो जाएंगे तो इससे अल्लाह राजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रब को राजी रखना है ना, तो मेरी बात मानकर इस पर अमल करेंगे, रब के राजी रखने के असबाब होंगे। मैं ना जन्नत दे सकता हूँ ना दोज़ख में डाल सकता हूँ किसी को, मुझे अपना नहीं मालूम कि मेरा क्या होगा, रब की खुफिया तदबीर मेरे बारे में क्या है। मैं तो अल्लाह से डरते हुए अपने मुसलमान भाइयों को समझा रहा हूँ कि मस्जिद का भी एहतराम, मोतकिफिन को खासकर इसलिए कि ये चूंकि इतने दिन रहते हैं ना, इनमें बदबुएं हो जाती हैं तरह तरह की। कपड़े धोने के मसाइल, तो इतने जोड़े ले आए कपड़ों के कि जो मतलब ये बदल सके और मौका मिले तो धो सकें और सुखा सकें इसको, ये जरूरी है, इसके बगैर चारा नहीं। वो जो जदवल की पाबंदी नहीं करते, ये तो हकीकत है कि इससे हम लोगों को तो बहुत तकलीफ होती है। खुसूसन मैं तो बहुत हुस्सास तबीयत है ना मेरी, मुझे बहुत परेशानी होती है। अब जैसे इक्का दुक्का उठ के जा रहे हैं ना, मुझे इससे भी तकलीफ होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हुकूकुल इबाद तलफ कर रहे हैं, मुझे तकलीफ होती है। ठीक है, इसका है कोई इलाज, अल्लाह करे मेरी ये तकलीफ दूर ना हो, तो मेरा दिल जलता ही रहे उम्मत के लिए कि ये अधूरा छोड़ के जा क्यों रहा है। पता नहीं कौन सी घड़ी ऐसी हो कि सारों की मगफिरत होनी हो, ये बेचारा उठ के जा रहा है।
یہ ایک آپ کو جھٹکا لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو کچھ پتا نہیں ہوتا نا. اب یہ کہ چلو یہ نہ بھی صحیح، علم دین کا حلقہ ہے، مزید بیٹھیں گے تو مزید علم دین حاصل ہوگا. کیا نوکری سے بھی اس طرح بھاگ جاتا ہے آدمی؟ روز کے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے نوکری کرتا ہی ہے نا. تو ایسے موقع تو کبھی کبھار آتے ہیں. ہاں کوئی عذر ہے، پیشاب زور کا آیا ہوا ہے، وہ چلا گیا اور مجبور ہے ظاہر، یا اور کوئی ایسی مجبوری ہے. اس کی بات دوسری ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، مریض ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو میرا مشورہ ہے کہ بیٹھے رہے، نہ جائے. آپ بولے اب تو یار اعتکاف کے مسائل شروع ہو گئے، میں نے تو اعتکاف کرنا نہیں ہے. ارے میرے بھائی، اعتکاف کی باتیں بھی بڑی لذیذ ہیں. کیا یہ نزول رحمت کا سبب نہیں ہو سکتی اعتکاف کی باتیں؟ اور آپ اٹھ کر چلے جائیں کہ میرے کو تھوڑی اعتکاف کر رہے ہیں، چلو یار، آپ تو رہ جائیں گے نا پھر. تو اس لیے میرے بھولے بھالے سائیں بھائیوں، شیطان کے چکر میں نا، شیطان موجود یہ بغا رہا ہے، بوریت دلا رہا ہے. سامنے یہاں بیٹھنا ہے بس، اللہ کی عبادت، یہ آپ کی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. ہاں ہاں، یہ نام اعمال آپ کا چل رہا ہے، میٹر چل رہا ہے سب آپ کا، الحمدللہ. یہ علم دین کی باتیں سنانا یہ سب عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. نوافل پڑھنے سے افضل عبادت ہے علم دین حاصل کرنا. تو ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، دونوں کارے ثواب کر رہے ہیں. اس میں چھوڑ کے جانا، الحمدللہ. اللہ کرے ہمارا دل لگ جائے، اللہ کرے. تو بہرحال یہ کہ جو جدول ہے اس کی پابندی کا ذہن لے کر، اگر آپ کو کم از کم جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اعتکاف ہو رہے ہیں تو جن کا جدول پر عمل کرنے کا ذہن ہے وہ وہاں اعتکاف کریں، ورنہ کہیں بھلے اور چاہے تو کر لے، تاکہ جدول ڈسٹرب نہ ہو. اور بیچارے مبلغین بہت پریشان ہوتے ہوں گے اس سے، خیر خواہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کیا جا کے منتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جھاڑ بھی دیتے ہوں گے جن کو جا کر کہتے ہیں. خیر خواہ ہاتھ جوڑتا ہوگا، خیر خواہوں کو تو جھاڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں. اگر کوئی جھاڑ دے تو سمجھو خیر خواہ نہیں ہے، یہ گھس گیا ہے. ہمارا خیر خواہ، اور چاٹا مارو گے تو بھی وہ دوسرا رخسار پیش کرے گا، آپ سے لڑے گا نہیں. اگر ہمارا خیر خواہ ہے تو دعوت اسلامی والا ہے، امام والا ہے، نہیں اس کی کوئی نہیں کہتا، امامہ تو باندھ دیتے ہیں، دکانوں میں بکتے ہیں. داڑھی والا ہے، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں. اگر مطلب آدھی کھوپڑی کا ہے تو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. ہمارا خیر خواہ نرم مزاج. ہاں کوئی رونگ نمبر لگ گیا ہے اور ایسا خیر خواہ اسلامی بھائیوں نے بھرتی کر لیا ہے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ کہ ہمارا خیر خواہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو 100 مرتبہ آپ جھاڑو گے نا تب بھی یہ آپ سے عاجزی کرے گا، آپ کی آخرت کی آپ سے خیر مانگے گا، لڑے گا نہیں آپ سے انشاءاللہ. مگر آپ کیوں جھاڑو؟ دل آزاری تو ہوگی نا، اس کے گناہ گار تو ہوں گے آپ، دل آزار انداز میں جھاڑیں گے تو اس کو. تو اس لیے بہرحال یہ کہ آپ کو جدول کی پابندی کا ذہن بنا کر آنا، جبکہ کوئی صحیح مجبوری نہ ہو، جدول ترک نہیں کرنا. سارے مدنی حلقے جو ہیں ان میں آپ کو شریک ہونا ہے، دعائیں سیکھنی ہے، سنتیں سیکھنی ہے، نمازیں سیکھنی ہے، بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، اب ایک دعا مجھے آپ کو پڑھانی ہے، جس کی فضیلت پہلے سن لیں. اس دعا کی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. یہاں تک حدیث ہے، بعد میں وہ اپنی طرف سے لکھا ہوا ہے. ہو سکے تو ہر رات 3 بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. لکھ کر اگر کہیں لگا لینا، یہ فیضان رمضان میں بھی یہ دعا موجود ہے. یہ ابن عساکر ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے. چلیے مل کر پڑھتے ہیں یہ دعا، اللہ کرے یاد ہو جائے. کوشش کریں گے تو یاد بھی ہو جائے گی، زیادہ الفاظ نہیں ہیں اس کے، لکھ کر لگا لیں گے، روز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب.
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اعتکاف کی باتیں ہو گئیں، ماہ رمضان اور روزے کی باتیں ہو گئیں. اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی دعوت اسلامی ہے، اس کو چلانے کے لیے کچھ مدنی عطیات کی بھی باتیں ہو جائیں. ہمیں مدنی عطیات چاہیے اور ڈھیروں ڈھیر چاہیے. تو بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں جو تھوڑی کوشش کریں تو دعوت اسلامی کو زیادہ مدنی عطیات مل سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات نہیں ہوتے، جھجک ہوتی ہے، نہیں کر پاتے. یا بعض ایسے ہیں جو بس ایک لگا بندہ انداز ہے وہی کر کے دینا ہے، لیکن ہر سال اخراجات بڑھتے ہیں، شعبہ جات بڑھتے ہیں. تو مدنی چینل کے اخراجات ہوں، جامعہ ہو، مدرسہ ہو، دنیا جانتی ہے بجلی کے اخراجات اور عام طور پہ جو روزمرہ کے اخراجات ہیں یہ بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. ہر گھر کے اخراجات تقریباً بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے اخراجات ہر سال کتنے بڑھ رہے ہوں گے، پھر آگے کے جو کچھ کرنا ہے اس کے معاملات ہیں. تو اربوں روپیوں کے مدنی عطیات درکار ہیں. اگر تمام اسلامی ہمت کریں اور مدنی عطیات باکس اپنے گھروں میں رکھیں، دکانوں میں جہاں ہیں وہاں بڑھائیے، اس میں اپنا اماؤنٹ بڑھائیے. اور جنہوں نے اب تک مدنی عطیات جمع کرنے میں چستی نہیں دکھائی وہ چستی دکھائیں، تاکہ دعوت اسلامی کو زیادہ سے زیادہ مدنی عطیات ملیں گے تو یہ تحریک اور مزید اللہ کی رحمت سے ترقی کی طرف گامزن ہوگی. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعتکاف کے حوالے سے مزید کچھ بابا مدنی پھول اگر عطا فرمانے ہو تو. اعتکاف کے مدنی پھول سے تو دیکھو نا اپنا پورا فیضان اعتکاف مالا مال ہے. اور اب یہ کہ اس میں ذرا کہ اتنا بڑا اعتکاف یہ تو تاریخ میں کہیں ہم پڑھا نہیں ہے کتابوں میں کہ پہلے بھی ایسا دور کوئی گزرا جس میں اتنے سارے معتکفین مسجد میں ایک وقت میں جمع ہوتے ہوں. یعنی 1400 سال کی تاریخ میں کہ کہیں سنا پڑا نہیں ہے، نہ علماء سے سنا. یہ ایک اللہ کی عطا ہے کہ اب چونکہ آسانیاں بہت پہلے آسانیاں نہیں ہوتی تھی، اب آسانیاں بہت ہے تو لوگ اعتکاف کرتے ہیں. اور ایک تحریک اللہ نے دی ہے، اسی کے کرم سے یہ چل رہی ہے، تو یوں معتکفین جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ اس میں دیکھیے خوبصورت کوٹھی ہوگی، بنگلہ ہوگا، عمارت ہوگا، اس میں ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں، واش روم بھی ہوتے ہیں، سب طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب یہاں جب جیسے کہ اتنی ساری مخلوق جمع ہوتی ہے تو اس میں بھی طرح طرح کے لوگ آتے ہیں. بعض اچھے جذبے سے آتے ہیں لیکن ان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، اور بعض آتے ہی برے جذبے سے، چوریاں کرنے آتے ہیں، جیبیں کاٹنے آتے ہیں، بیگیج میں سے نکال جاتے ہیں، موبائل فون اٹھا جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے اپنا سب کو چوکن نہ رہنا ہے. اس میں بس وہی پان سگریٹ والے جو نا یہ صحیح بات ہے کہ یہ بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. اب جیسے کہ مغرب کے بعد روزہ رکھ لیتے ہیں بیچارے، مغرب ہوئی اب ان کو نماز میں تو چین پڑھنے چلا، کیا نماز کیسی نماز بھی جب پڑھ لیتے ہیں اور جیسے تیسے بغیر چبائے نگل لیتے ہوں گے. اب یہ ہے وضو خانہ. وضو خانے پر یہ سگریٹ نوشوں اور پان خوروں کا میلہ فیضان مدینہ میں غالباً جمتا ہے.
اور جو یہ تھوک تھوک کر وضو خانے لال کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا اپنے گھر میں بھی ایسا کرتے ہیں؟ اس کی شریعت میں اجازت تھوڑی ہے کہ آپ وضو خانہ لال کر دیں تھوک سے کہ وضو کرنے والے کو الٹی ہو جائے، جین نہ آئے اس کو. جس طرح یہ مسجد کے در و دیوار صاف رکھنے ہیں نا، اس طرح وضو خانہ بھی صاف رکھنا ہے. ویسے ہی اسلام کو، شریعت کو یہ صفائی مطلوب ہے، شریعت کو پسند ہے. یہ اپنا گھر بھی صاف رکھنا ہے، اللہ کا گھر بھی صاف رکھنا ہے، اپنا حمام اور واش روم بھی صاف رکھنا ہے، اور مسجد کے یہ مقامات بھی صاف رکھنے ہیں. تو یہ مطلب ان کا کوئی حل نہیں ہے، یہ آئیں گے. اچھا، یہ جو اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی اس طریقے کے، یہ ہوتے باب المدینہ کے، یا زمزم نگر سے آتے ہوں گے، یا یہ باب الاسلام کے جو اردو بولی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یا میمن برادری یا گجراتی بولنے والے، ان لوگوں میں یہ پان گٹکا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یہ مطلب پنجاب کے بھی کثیر تعداد میں آتے ہیں. یہ میرا جہاں تک میری معلومات ہے، یہ پان نہیں کھاتے. یہ کوئی ایسوں کی صحبت میں رہ کر پان کھانا سیکھ گیا ہو، گٹکا کھانا سیکھ گیا ہو، یا تمباکو کا عادی ہو تو وہ ایک مستثنا ہے، ورنہ یہ عام طور پہ عادی نہیں ہوتے. تو یہ ہمارے مطلب یہ کہ اس طرح کے جو باب الاسلام کے اور یہ آتے ہیں نا، یہ بیچارے بہت اچھا. وہاں کیا مطلب پان کھا کر لال، سگریٹیں پھونک پھونک کے ایک دھواں دھار ماحول ہوگا وہاں. اور اگر وضو خانے پر اس طرح کسی نے سگریٹ پی کہ اس کے دھوئیں کی بدبو مسجد میں آ رہی ہے، یا اس طرح کے تمباکو کھائے کہ جس طرح اس کی بدبو کے بھپکے مسجد میں پہنچ رہے، تب تو یہ گناہ گار ہوں گے. وضو خانے پر بھی اس کو شریعت روکے گی یہ کام کرے. اور ویسے بھی شریعت روک رہی ہے، لیکن یہ وضو خانے خراب کر رہے ہیں، لال کر رہے ہیں. تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو گناہ گار ہو رہے ہیں جو وضو خانے خراب کر رہے ہیں. اعتکاف اس لیے تھوڑی ہوتا ہے آپ نے کوئی احسان تھوڑی کیا کہ وضو خانے خراب کروا کریے. آپ اعتکاف ضرور کریں، اعتکاف سے پیچھے نہیں ہٹے، پان گٹکے سے پیچھے ہٹے جو آپ کو مطلب گناہوں میں ڈالنے کا سامان کر رہا ہے، عبادت میں آپ کے رکاوٹ بن رہا ہے، تراویح میں آپ کے رکاوٹ بن رہا ہے. ارے کس طرح یعنی کھانا بھی نہیں کھا سکتے صحیح، پھر بیمار ہو جاتے ہوں گے. دیکھو کھانا چبا کر کھایا جاتا ہے، اللہ نے دانت دیے چبانے کے لیے. یہ کھانا چبانے کے بجائے نگلیں گے تو بیمار ہوں گے. ظاہر ہاضمہ کتنا ساتھ دے گا آپ کو؟ یعنی خالی تھوڑا چبایا اور چلا گیا وہ بھی بیمار کرے گا. جیسا چبانا ہے، چبانے کا حق ہے ویسا چبانا ہے، تاکہ یہ ہاضم لعاب جو نکلتا ہے نا زبان کے نیچے سے، وہ لعاب اس میں مکس ہو جائے اور یہ چب بھی جائے تو نرم ہو جائے، پھر اندر جائے گا تو ترکیب بنے گی. ورنہ وہ دانتوں کا کام آنتوں سے لیں گے تو گزارا ہوگا نہیں، یہ بیماری. اس لیے یہ سگریٹ پینے والے اور پان کھانے والے اعتکاف ضرور کریں، عادت ابھی سے نکالنی شروع کر دیں. اللہ کرے کہ کوئی بھی پان گٹکا نہ کھائیے. دکاندار جو پان گٹکے والے وہ تو کوئی نیا روزگار ڈھونڈے، ایسا ہو جائے. اللہ ان کو اور روزی میں برکت دے جو اس کی دکان بند کر دے اور نیا روزگار ڈھونڈے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جب پان گٹکے کھانے والے ختم ہو جائیں گے تو یہ بھی فارغ ہو جائیں گے، نیا کام کریں، کوئی بات نہیں، اللہ روزی دینے والا. تو انشاءاللہ کوشش کرنا، اللہ کرے کہ یہ سن رہے ہوں جو اعتکاف بھی کرتے ہیں اور پان گٹکے آ کر یہاں کرتے ہیں، تو یہ اللہ کرے ان کو توبہ کی سعادت مل جائے. یہ اگر لال کیے انہوں نے وضو خانے تو گناہ گار ہے. یا دھواں پہنچایا ہے مسجد میں اور اس سے ذرا دھوئیں سے تو تکلیف ہی ہوتی ہے، سگریٹ کے دھوئیں سے یہ ہر ایک کو مزہ نہیں آئے گا اس سے، اور بیماری بھی لاتا ہی ہے دھواں سگریٹ کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مکۃ المکرمہ کی مبارک فضاؤں سے
ایک ویڈیو سوال ہے بابا، سبحان چلیں دیکھتے ہیں۔ رسول الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے پیچھے پیارے پیارے مرشدی، الحمدللہ اس وقت ہم مطاف پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے یہاں شب برات ہے، ہمارے یہاں 15 شعبان کا دن ہے، تھوڑی دیر بعد اذان مغرب ہوا جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو التجا ہے بابا آج ہم سب کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے، بے حساب مغفرت کے لیے دعا کیجیے، ہمارا یہ سفر قبول ہو یہ بھی دعا فرمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ سب ہاتھ اٹھائیں، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، امیر سنت کو سلامتی عطا فرما، آپ کی آل کی خیر فرما، دعوت اسلامی کی عروج عطا فرما، دعوت اسلامی والوں دعوت اسلامی والیوں کی خیر فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما۔ آج شب برات پاکستان میں ہے، آج یہ لکھا جائے گا کون اس سال حج پر جائے گا۔ میرے مولا ہم سب کو اسی سال اپنے مرشد کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرما، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے مرشدی، ایک سوال بھی تھا دوران طواف اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، کیا ہاتھ اٹھا کر دوران طواف دعا کر سکتے ہیں؟ یہ دعا کرتے کرتے ہاتھ نیچے ہی رکھنا مناسب ہے؟ برائے کرم اس کا جواب بھی ارشاد فرمائیں۔ پہلے تو مکہ مکرمہ میں انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، اللہ تعالی ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور سوال دوران طواف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ منقول تو نہیں ہے، یہ مطلب دوران طواف نارمل ہاتھ جو لٹکے ہوئے نا اس طرح رکھنے، اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال یہ کہ کوئی ایسی روایت نظر سے گزری نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں کچھ پڑھا ضرور ہے، میں نے شاید یہی پڑھا کہ منقول نہیں ہے۔ ہاں، حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے اس کا لکھا ہے کہ یہ یعنی کوئی اس کی روایت نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس طرح سب لوگ کر رہے ہیں نا، جبکہ وہ ہے شریعت کے مطابق کہ ہاتھ لٹکا نارمل ہے، ہاتھ تو ہے وہ شریعت کے مطابق، تو اسی طرح کریں۔ ہاتھ اٹھا سب یوں کر رہے ہیں، آپ یوں دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ایک لوگوں کی توجہ کا آپ مرکز بنیں گے، تو ایسا نہ کریں۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ لٹکائے رہیں، نارمل رہیں۔ باپا اگر احرام کی حالت میں اور بہت خوشبو جیسے عام طور پر ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہاں، احرام کی حالت میں ہے تو رکن یمانی پر خوشبو لوگ ملتے ہیں، حجر اسود پر بھی ملتے ہیں خوشبو، غلاف کعبہ پر بھی ملتے ہیں، یہ مہک رہے ہوتے سب، تو اس لیے احرام کی حالت ہے آپ کی، تو اس صورت میں رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کیونکہ آج کل خوشبو لگاتے ہیں۔ احرام میں منع نہیں ہے ہاتھ لگانا، لیکن چونکہ آج کل یہ خوشبو بہت ہوتی ہے اس لیے اس سے احتیاط فرمائیں، کیونکہ اگر خوشبو کا جسم چھوٹ کر ہاتھ پر آ گیا اور اتنا آ گیا کہ دیکھنے والے بولے گے او اتنی خوشبو لگ گئی، یعنی لوگ بولیں کہ زیادہ خوشبو ہے یہ، تو پھر احرام کی حالت میں اگر یہ تو اس پہ دم واجب ہوتا ہے۔ ایک جانور کی قربانی جو قربانی کے شرائط کے مطابق ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا، حدود حرم میں اس کو قربان کرنا ہوگا۔ حرم عرف میں عام بول چال میں مسجد الحرام کو بولتے ہیں، مسجد الحرام بے شک حرم میں ہے لیکن حرم کی حدود بہت زیادہ وسیع ہیں، تو اس لیے وہ مسجد میں تو کوئی کاٹنے بھی نہیں دے گا آپ کو، باہر بھی مطلب کہ سوق الحلاقہ مکہ مکرمہ میں ہے جو بتایا جاتا ہے کہ حدود حرم میں، تو وہاں جا کر جانور کاٹے، مگر اس کا جو یہ اپنا جو جانور کاٹا نا دم کا، تو یہ خود نہیں کھا سکتے، نہ مالدار کھا سکتا ہے بلکہ یہ مساکین کو دیا جائے گا، فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر لوگ بتائیں کہ کم ہے خوشبو تو پھر اس پر وہ صدقہ فطر جتنا مطلب یہ کفارہ آئے گا، وہ حدود حرم میں دینا شرط نہیں ہے، افضل ہے حرم میں دیں چاہے وطن میں آ کر دیں،
میرا نام حسب الطری ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے. میں اس وقت سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود ہوں. میرا اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا آپ کی مدینہ شریف حاضری کے دوران کبھی شب برات آئی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. میں ایک بار ملی تھی مجھے جدہ شریف میں، ایک بار مجھے 3 شب براعت ملی تھی. 3 شب برات. 3 یعنی اس کے کچھ نہ ہوئے لمحات، جی. یعنی مدینہ شریف سے جیسے واپسی ہو گئی، اب جدہ شریف پہنچا میں. جدہ شریف میں سمجھو سورج غروب ہوا، اور وہ اس دن 14 شعبان تھی. اب سورج غروب ہوا، شب براعت داخل ہوئی، اب میری فلائٹ ہے. تو یوں مجھے کچھ لمحات جو تھے شب براعت کے جدہ شریف میں ملے. اب میری فلائٹ جو تھی وہ دبئی کی تھی، دبئی میں کوئی اجتماع میں شرکت تھی، تو وہ میں اڑ کے آ گیا دبئی. یہاں کچھ بیان وغیرہ کی ترکیب ہوئی. وہاں شب برات دوسرے دن تھی، چاند کا فرق تھا مدینے کا اور دبئی کا، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کا 2 دن کا فرق تھا. تو وہاں مجھے شب برات دبئی میں شان و شوکت کے ساتھ ان معنوں پر ملی، بیان اور جو اپنے ترکیب ہوتی ہے وہ. ہو سکتا ہے نوافل اور یاسین شریف کا بھی ہوا ہوگا کوئی سلسلہ، اب بھول گیا ہوں میں، کافی سال ہو گئے. اب میری پھر فلائٹ تھا 14ویں، یعنی پاکستان میں شب برات میں شرکت کرنی تھی مجھے. کھجی گراؤنڈ میں ان دنوں اجتماع ہوتا تھا، یہ گل بہار کھجی گراؤنڈ باب المدینہ میں بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کا. آج بھی وہاں جمع ہے. دعوت اسلامی کے جو بہت بڑے اجتماعات ہوتے تھے نا، ایک بہت بڑا اجتماع تو سالانہ ہوتا تھا، ایک بہت بڑا اجتماع شب قدر یعنی کہ 27ویں شب ہوا کرتا تھا، اور ایک یہ بڑا اجتماع یہ شب براعت میں ہوتا تھا. تو اس میں شرکت تھی میری، تو الحمدللہ پھر اس میں حاضری ہو گئی. یوں مطلب مجھے 3 شب براعت یہ شاید ہی کسی کو ملی ہو اس طرح. یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، کر لو. یہ نامہ اعمال تبدیل ہونے والا جو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نیا نامہ اعمال، اب کون سی رات میں یہ سوال، اب کیا میں عرض کروں؟ آپ مفتی صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ. اب 3 شب برات میری تو میرا نامہ عمل کا کیا ہوا؟ پھر نزول ملائکہ، اور اس میں مطلب کوئی پڑھا نہیں ہے، لیکن تو اللہ تعالی قادر و قیوم ہے. تو اب جیسے کہ ہم شب برات آ رہی ہے، 2 منٹ رہ گئے، 4 منٹ رہ گئے، حالانکہ پنجاب میں آ چکی تھی، کبھی کہ آدھے گھنٹے پہلے آ گئی ہوگی، کہیں 1.25 گھنٹے پہلے پاکستان میں آ گئی ہوگی، کہیں مطلب ہماری شب برات باب المدینہ میں شروع ہو گئی، سورج ڈوب گیا، اور ایسے سے علاقے باب المدینہ میں، معاف کیجیے پاکستان میں ہے، یہ بلوچستان کے کچھ علاقے اونچائی والے، ان میں شب برات شروع نہیں ہوئی، سورج لیٹ غروب ہوتا ہے. تو وہاں کے حساب سے ہی اس کے فضائل جو ہیں وہ مرتب کیے جائیں گے کہ باب المدینہ میں شب برات آ گئی تو ساری دنیا میں اب وہ شب برات کے فضائل ہر ایک کو حاصل ہوں گے، یہ تو ضروری نہیں ہے ظاہر. یہی بابا رمضان وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، آزاد ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ عرب شریف میں پہلے نظر آ گیا، یہاں بعد میں نظر آیا. تو جو جس علاقے میں ہوتا ہے بظاہر یہی ہے کہ اس علاقے کا ہی لحاظ ہوتا ہے. ظاہر اس کا بغیر حل ہی نہیں ہے نا، ورنہ یہ کہ باب المدینہ میں روزہ افطار ہو گیا، اب کیا ساری دنیا روزہ افطار کر لے؟ یا چاند نظر آ گیا مدینہ منورہ میں 1 دن پہلے، تو کیا یہاں سے ہم پر روزہ فرض ہو گیا؟ ہمارے 30 دن ہوئے، ان کے 29 کا چاند ہوا، تو کیا ہم روزہ رکھیں گے 30 شعبان کا؟ فرض ہو گیا کیا؟ ہم پر فرض نہیں ہوا روزہ، ورنہ تو یہ لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان گناہگار ہو جائیں گے. انہوں نے روزہ نہیں رکھا، فرض ہو گیا. تو اس کی تو اگر صراحت ہی موجود ہے، نص ہے. قرآن پاک میں ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم،
جو یہ مہینہ پائے وہ اس میں روزے رکھے. اور حدیث پاک میں ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی چھوڑو. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. چاند پر ہی نظام ہے رمضان شریف کا. یہ جو بعضوں کے کیلنڈر کے بھی نظام ہوتے ہیں، کیلنڈر سے نہیں چلے گا چاند. تو یہی شب برات، یہی 27ویں رات یا لیلۃ القدر کا تو خیر 27 رات شرط ہی نہیں ہے. لیلۃ القدر اس میں طے ہی نہیں ہے کہ 27 رات ہی کو ہوگی. 15ویں شب برات آ جائے نا. آج کے لیے بھی بزرگوں کے اقوال ہیں ہاں کہ 15 شب برات یہ شب قدر ہے. جی ہاں، یہ بھی اقوال ہے. ہو سکتا ہے آج شب قدر بھی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے، مسجد والا تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. روزہ رکھو تحریک جاری رہے گی. جاری رہے گی. نمازوں پر پابندی ہو جائے اور مطلب آج سے نماز نہ چھوٹے. جو جھوٹ کا عادی ہے وہ سچا بن کے اٹھے. اور اس طرح کی جو مختلف گناہوں کی بیماریاں لے کر جو حاضر ہیں، کوئی ایسا ہو کہ اب دعا سے پہلے ہمیں بھی ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر جائیں. بے شک نماز تو فرض ہے. آج سے جس پر فرض ہوئی اس پر آج سے فرض ہے. یعنی جو بالغ آج ہی ہوا رات میں اس پہ آج کی عشاء کی فرض ہے. اس سے پہلے جو ہو چکا تھا جب ہوا تھا تب اس کو نماز فرض تھی. جبکہ اور بھی شرائط پائے جائیں، عقل بھی سلامت، عاقل جس کو کہا گیا، تو جس پر نماز فرض ہے اس پر تو فرض ہے. آج سے بے شک شروع کرنی چاہیے جو نہیں پڑھتے. لیکن پچھلی نمازیں آج سے شروع کر دینے سے وہ معاف نہیں ہو جائیں گی، وہ بھی ادا کرنی ہے. قضا عمری کریں گے انشاءاللہ جس کی چھوٹ گئی. توبہ بھی کریں گے کہ کیوں قضا ہوئی. تو بہرحال یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتے معاذ اللہ ان کو نماز شروع کرنی ہے. اور معاذ اللہ جو پڑھنے کے باوجود فجر میں نہیں اٹھتے ان کو فجر میں اٹھنے کا اب سلسلہ کرنا ہے، قضا نہیں کرنی ہے. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن مصروفیت ہوتی تو قضا کر دیتے. دھندا دکاندار ہے، گاہک زیادہ آ گئے تو قضا کر دیتا ہے. نہیں، نماز قضا نہیں کرنی ہے، فرض اس کو پڑھنا. یعنی یہ عذر نہیں ہے کہ گاہک زیادہ آ گئے. بہرحال یہ کہ اب آج سے نماز کا ذہن لے کر یہاں سے حاضرین ناظرین کو اٹھنا ہے. کیونکہ جو یاد رکھیے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. معاذ اللہ. اور جہنم کا عذاب تو ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح جھوٹ کا بھی انہوں نے فرمایا. تو جھوٹ تو ہے ہی جھوٹ. جھوٹ بولنے والے کا تو ویسے اعتماد اٹھ جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا کبھی سچی بات بھی کر ہی دیتا ہے لیکن اس کے سچ کا بھی اعتماد نہیں ہوتا. اچھا اس نے بتایا، اے یار چھوڑ یار، اس نے سچ بولا تھا کبھی، حالانکہ اس نے 100% اس وقت سچ بولا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. یہ تو دنیا کی نحوست اس کی، لیکن آخرت کا عذاب جھوٹ کا تو برداشت ہو ہی نہیں سکتا. اس نے جھوٹ سے بھی توبہ کرنی ہے، غیبت سے بھی توبہ کرنی ہے، ہر گناہ سے توبہ کر کے یہاں سے صاف ستھرے ہو کر جانا ہے. تو نیک بننا ہے. پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں جہاں جہاں ممکن، جہاں جہاں آپ کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماع ہوتے ہیں وہاں حاضری دیا کریں. از ابتدا تا انتہا پورا اجتماع حاضری دیں. اور ذہن نصیب باب المدینہ والے تو خیر فیضان مدینہ ہی میں آنا ضروری نہیں ہے. باب المدینہ میں 11 اجتماع ہوتے ہیں ہفتہ وار، تو ان میں جہاں جو آپ کو لاگو پڑتا ہے وہاں شریک ہوں. اور قریب ہے وہ فیضان مدینہ میں آ جائیں. مدنی مذاکرہ
بھی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس میں بھی حاضری دیا کریں، مدنی چینل پر بھی سن لیا کریں، اور ہر عیسائی بھائی کو مدنی قافلے میں تو ہر مہینے میں 3 دن سفر کرنا ہی چاہیے۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، ہفتے میں 1 بار قرآن کریم کی تلاوت پڑھنا ہی نہیں آتا تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا کریں۔ مدنی انعامات کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جنت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی